جب بچے کی موت کی خبر آپ تک پہنچی وہ لمحہ کیا تھا کہ کس نے بتایا آپ کو؟ انٹیلیجنس کے لوگوں نے بلایا مجھے، کور میرا منہ کیا ہوا تھا مکمل طور پر، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بتاتے ہوئے تقریباً ایک آدھا گھنٹہ لگایا۔ بات بھائی جب آپ آئے ادھر اور آپ نے اپنوں کو دیکھا وہ کتنے عرصے بعد آئے تھے آپ؟ اس وقت تقریباً کوئی 4 ماہ گزر چکے تھے مجھے جیل میں۔ جب آپ کے کسی لخت جگر جو دنیا سے جاتا ہے نا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی ہیں جو آپ کو صبر دیتے ہیں، اور میں نے سجدوں میں صرف اللہ سے صبر مانگا تھا اور اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے دیا۔ جیل کیسے کاٹی؟ کیا ہوتا تھا؟ کس طرح دن گزارتے تھے؟ کیا معاملات؟ میں صرف یہی دیکھتا رہا ہوں کہ خدا کہاں ہے، اس کی قدرت کہاں پر ہے، اللہ نے دنیا کیوں بنائی۔ یہ سوچ لیا تھا آپ نے جان ہی قربان کرنی؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ضروری ہوتا ہے آپ کو جان دینا ایسے موقعوں پر، کیونکہ اللہ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے اندر یہی بتائی ہوئی ہے بات، الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا۔ پی ٹی آئی پہ اس وقت بھی بڑی سختی ہے، برا وقت ہے۔ بات اس پہ آتی ہے نا کہ آپ کو کوئی دین زندہ کرنا یا پھر امر بالمعروف کی بات آئے یا ایسی چیزوں کی بات ہو نا، تو پھر آپ کو اپنی زندگی موت سے زیادہ عزیز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں۔ السلام علیکم محمد حضرات، نیو پلس سے سید فرحان ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آفیشیلی میاں عباس فاروق ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ 2 سال بعد رہائی دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ان کی رہائی ہو چکی ہے۔ انہوں نے بڑا کرٹیکل لمحہ دیکھا، وہ لمحہ جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی اور ان کو لایا گیا جیل سے نکال کر، انہوں نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا۔ اس کے فوراً بعد جو ہے پولیس ان کو لے گئی تھی۔ وہ مومنٹ تھے ان کے اوپر کہ وہ شاید کسی بھی ایک عام انسان پہ ہوں تو وہ بہت بری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی جیل جو ہے وہ پوری کاٹی اور آج ان کو آزادی ملی ہے۔ ان سے جانتے ہیں ایکسکلوسیولی، اس کے بعد ان کا ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا تھا۔ جیل کیسے کاٹی، جیل کے کیا حالات تھے، کس طرح اذیتیں برداشت کی، انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ جب بچے کی موت کی خبر آپ تک پہنچی، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وہ لمحہ کیا تھا کہ کس نے بتایا آپ کو کہ آپ کے بیٹے کی اس طرح کنڈیشن خراب ہے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہا؟ انٹیلیجنس کے لوگوں نے بلایا مجھے، انہوں نے کور میرا منہ کیا ہوا تھا مکمل طور پر، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بتاتے ہوئے تقریباً ایک آدھا گھنٹہ لگایا، اور مجھے بتاتے بس اسی طرح ہی مجھے پتہ اس لگا۔ طرح انہوں نے بتایا؟ بالکل ایسا ہی۔ پھر آپ نے کیا ریکویسٹ کی ان سے کہ آپ آنا چاہ رہے تھے، ادھر ملنا چاہ رہے تھے، 2-3 دن کی آپ بیل مانگ رہے تھے؟ نہیں، وہ تو باہر سے آلریڈی ارینج تھی، ہاں بالکل پبلکلی، چونکہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ تھا تو اس وجہ سے مجھے لے کے گئے۔ بات بھائی جب آپ آئے ادھر اور آپ نے اپنوں کو دیکھا وہ کتنے عرصے بعد آئے تھے آپ؟ اس وقت تقریباً کوئی 4 ماہ گزر چکے تھے مجھے جیل میں۔ بالکل۔ پھر جب آپ گئے، یہ ساری تدفین کا معاملہ ہوا، اس کے بعد کے کیا لمحات تھے؟ اس کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ جیل میں؟ دیکھیں، یہ جب آپ کے کسی لخت جگر جو دنیا سے جاتا ہے نا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی ہیں جو آپ کو صبر دیتے ہیں، اور میں نے سجدوں میں صرف اللہ سے صبر مانگا تھا اور اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے دیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ اتنا اس وقت گریٹ اپریشن تھا فیملی کے اوپر کہ گھر میں بار بار چھاپوں کی وجہ سے میرا پورا خاندان ڈسٹرب تو ہوا، لیکن اس وجہ سے میرے بیٹا چونکہ ایک ہائی آئی کیو تھا اس کا لیول، تو اس وجہ سے وہ اس کو برداشت نہ کر سکا، اور اس کے جو نیورو سسٹم تھا وہ پراپر شارٹ سرکٹ ہو گیا، اس وجہ سے میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ بس 1 مہینے 1.5 کے اندر ہی وہ پتہ ہی نہیں چلا، اس کی طبیعت اتنی زیادہ اس نے طول پکڑ لیا کہ میرا بیٹا دنیا میں نہیں رہا۔ جیل کیسے کاٹی؟ کیا ہوتا تھا؟ کس طرح دن گزارتے تھے؟ کیا معاملات؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور یہ ٹیبل سامنے پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ نے یہاں بیٹھے 1 گھنٹہ 2 3 پھر اسی طرح 24 گھنٹے گزر گئے، پھر اس طرح 120 گھنٹے گزر گئے، پھر اس طرح 120 دن 130 دن، آپ سوچیں کہ ایک ہی چیز کو ایک ہی دفعہ دیکھے جانا، اور پھر اس کے بعد آپ پانی نہ پئیں، لیٹ سے آپ کی یہ حالت ہے، پتہ ہے کہ واش روم میں انہوں نے پیچھے ہتھ کڑیاں لگانی ہیں بیک سائڈ پہ آپ کی، اور آنکھوں پہ جو ہے انہوں نے بلائنڈ فولڈ لگانا ہے، پھر منہ پہ کور رکھنا ہے، اور پھر آپ نے واش روم جانا ہے تو آپ کیسے پانی پئیں گے؟ پھر ایسی حالتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ مجھے یہ سارے اس آپریشن کے ساتھ میں نے ایک چیز سیکھی ہے، میں صرف یہی دیکھتا رہا ہوں کہ خدا کہاں ہے، اس کی قدرت کہاں پر ہے، اللہ نے دنیا کیوں بنائی، کس لیے انسان کو پیدا کیا، تو وہ مجھے اللہ نے، میں ان چیزوں پہ غور کرتا رہا ہوں، تو اس لیے جب میں ان چیزوں کو تھوڑا میں قرآن پڑھا، ان کو چیزوں کو سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کو سمجھا، پھر مجھے کافی چیزوں کی سمجھ آئی، اور ہم جتنے ملٹری میں قیدی تھے میرے دوست، وہ سارے بہت ہاتھ میں مضبوط ہو گئے۔ آپ کہاں تھے؟ آپ کو پتا تھا؟ سٹارٹ میں تو ہمیں نہیں پتا تھا، بٹ جب ہماری فیملی میٹ شروع ہوئے تو انہوں نے ہی ہمیں بتایا، ہمیں تو نہیں آئیڈیا تھا کہ کہاں پر، کس جگہ پر ہیں، کس جیل میں ہیں؟ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں پر ہے۔ بات بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ گرفتاری جب ہوئی
تب آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے، اور آپ کا سٹانس کیا تھا اس وقت، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں جب اتنا بڑا لیڈر جو ایسا کام کرے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، شاہ اسماعیل نے کیا، جو یا پھر سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو دین کو زندہ کرنے کے لیے لوگ اٹھتے ہیں، اپنے لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، آپ کو نماز کی بات کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جب اٹھتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جب اپریشن ہوتا ہے، جب ان کو گریبانوں سے پکڑ کے تو لجایا جاتا ہے نا، تو پھر آپ کو زندگی موت سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو پھر بھائی ایسے لوگوں کے لیے جانیں قربان جو ہے نا کرنا آپ کے ملک کے لوگوں پر، شہریوں پر فرض ہوتا ہے. یہ سوچ لیا تھا آپ نے جان ہی قربان کرنی؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ضروری ہوتا ہے آپ کو جان دینا ایسے موقعوں پر، کیونکہ اللہ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے اندر یہی بتائی ہوئی ہے بات، الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی اور موت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، یعنی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بھی ٹیسٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لیٹ سے کوئی آپ کے پاس ہاتھ میں کوئی بھی ایسی چیز ہے، جیسے آپ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے، جسے بیڈ ٹچ کہتے ہیں، تو آپ اس سے دور رہتے ہیں. آپ کے پاس قدرت بھی ہو اس کے قریب جانے کی تو آپ نے اس سے دور رہنا ہے. جیسے اس طرح یہ ہو گیا زندگی کا ایگزامپل ایک دے رہا ہوں آپ کو. اور ایک موت کا ٹیسٹ ہے، وہ موت جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں یہ کہا کہ حق کی بات کرو، حق کی بات کرو. تو ایک وہ میں آپ کو سورت بتاتا ہوں، سورہ قاف کی آیت نمبر 19 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے وجات سکرت الموت بالحق، کیا تم موت کے خوف سے حق کی بات کرنے سے ڈرتے ہو؟ ذالکا من کنتا ما تحید. اس کا مطلب یہ ہے کہ لو یہ پھر موت ہے جس کے تم خوف سے بھاگتے تھے. تو اصل بات یہ ہے جب زندگی موت ہر چیز جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا، تو پھر آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. پھر عمل بالمعروف کا جو بات کرتا ہے، پھر جو دین کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے، یو ہیو ٹو بی ود دیم. آپ نالج سارا جیل سے سرچ کر کے آئے ہیں آپ؟ میں نے اللہ کا شکر ہے اس چھوٹے سے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑی رحمت کی کہ میں نے اپنا پراپر وہاں پہ قرآن جو ہے نا اس کی پوری ریسرچ کی، پھر اس کو پورا اتارا جو، اور اس کو جو سائنٹیفکلی، پھر اس کو میڈیکل سائنس کے اندر قرآن کہاں کا قرآن ایک اتنا قرآن ہوتا تھا. جی میرے پاس ہمیشہ سے ہی قرآن رہا. ہاں اللہ کا شکر ہے. میں پھر وہاں پہ چونکہ میں 3 بجے اٹھتا تھا اور پھر تہجد پڑھ کے اور اس کے بعد قرآن یاد کرتا تھا، پھر میں اس کو جتنا میں یاد کیا ہوتا تھا اس کو میں نماز پڑھتا تھا، اسی کے اندر ہی ریوائز اس کو کرتا تھا. ایک بڑا کامن سا سوال ہے عام پبلک کا، ایک اتنا عیش و عشرت آپ کے پاس سب کچھ تھا، پھر کبھی زندگی میں جیل میں تھے یہ آتا تھا خیال کہ یار یہ میں کیوں کاٹ رہا ہوں جیل میں، کیوں کر رہا ہوں، میں چھوڑ دوں یہ چیز، اپنی فیملی میں دوبارہ جاؤں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے؟ تو وہ کبھی رونا آتا تھا اس چیز پہ؟ دل سے اٹھنے والا ہر سوال جو آپ کو قرآن سے ملتا ہے، صرف آپ یاد رکھنا بات، قرآن ایک اتنی بڑی سائنس ہے کہ اس کی ایک آیت میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ لگا، جب میں نے اس کو گہرائی سے دیکھا نا تو مجھے یہ لگا میں کہ اس پہ میں پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھ سکتا ہوں ایک آیت پہ. تو پھر اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بڑا کھلا ڈلا کہتے ہیں کہ تم میری باتیں نہ لکھ سکو گے، چاہے تمہیں جو ہے نا یہ جو جتنے سمندر دنیا کے ہیں یہ ساری انک بن جائے نا، سیاہی، اور پھر اس طرح کے اور بھی کئی سمندر آ جائیں، تو پھر یہ نا یہ اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے بہت کم ہیں. تو یہ آپ پاپولر ہو رہے تھے اور آپ پاپولر ماشاءاللہ ہو چکے ہیں اس وقت، بہت لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت آپ کو سراہا جاتا ہے. آپ کو یہ آئیڈیا ہو رہا تھا جیل کے دوران کہ آپ پاپولیرٹی میں آپ کی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے؟ اب میں اتنی انفارمیشن نہیں تھی ایسی چیزوں کی کہ پاپولیرٹی یا پھر ہمارا اصل میں فوکس، ہمیں پتہ ہے جب آپ اللہ کے کاموں پہ نکلتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. لاسٹلی بس بتا دیں کہ پی ٹی آئی پہ اس وقت بھی بڑی سختی ہے، برا وقت ہے، اور اس طریقے سے آپ اپنے 2 سال کی جیل کاٹ کے نکلے ہیں، اس کے بعد بھی آپ بڑا براڈلی بول رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے خدا نہ خواستہ پھر کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے، پھر کوئی معاملات اس طریقے سے ہی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جب بات اس پہ آتی ہے نا کہ آپ کو کوئی دین زندہ کرنا یا پھر عمل بالمعروف کی بات آئے یا ایسی چیزوں کی بات ہو نا، تو پھر آپ کو اپنی زندگی موت سے زیادہ عزیز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے. میاں عباد فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے اور جس طریقے سے انہوں نے وہ ٹینیور گزارا اپنی قید کا وہ ہم سے ڈسکس کر رہے تھے. اس والے سے آپ لوگوں کو کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا.